السلام علیکم ورگوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی بہت اہم خبروں کے ساتھ۔ ورگوز، یہ ہفتہ 17 فروری سے شروع ہو کر 23 فروری تک جائے گا، اور میں نے پچھلے ہفتے یہ کلو دے دیا تھا کہ 17 فروری کو ہفتے کے پہلے ہی دن آپ کا رولنگ پلانٹ مرکری ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ آپ کا پلانٹ، یہ جو مرکری ریٹروگریڈ ہوا ہے، یہ 7ویں گھر میں تھا اور وہیں پر ریٹروگریڈ ہوگا۔ پہلے میں اس کی وہ پہلو بیان کرتا ہوں کہ جب تک یہ ریٹروگریڈ نہیں تھا یہ آپ کو کیا دے رہا تھا، اور جب اب ریٹروگریڈ ہو جائے گا تو اس کے الٹ ہونا شروع ہوگا یا اس میں کمزوری آئے گی۔ 7th ہاؤس میاں بیوی کا تھا۔ یہاں جو بھی پلانٹ دوست ہوتے ہیں، پروڈکٹیو یا پازیٹیو ہوتے ہیں، وہ میاں بیوی کے ریلیشنز کو گرو کرتے ہیں۔ آل ٹائپ آف پلانٹ، چاہے سن ہو، چاہے مرکری ہو، چاہے وینس ہو، شادیوں کی وجہ بنتی ہے، میاں بیوی میں باؤنڈنگ کریٹ ہوتی ہے، ریلیشن شپ سٹرونگ ہوتے ہیں، اتفاق، برکت پیدا ہوتی ہے۔ ہر پلانٹ کا بیہیویئر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، بٹ سب پلانٹس کے بیہیویئر کی وجہ سے ریلیشن شپ گروتھ آتی، کہنے کا مطلب یہ تھا۔ اور مرکری یہاں پازیٹیو تھا پچھلے ہفتے تک، اس کی وجہ سے میاں بیوی کے ریلیشن میں جو انداز گفتگو تھا وہ بہت اعلیٰ ہو گیا تھا۔ جو جینیس ابیلٹیز تھیں وہ ان دونوں کی محبت کے اضافے کی وجہ بن رہی تھی، فیملی ویلفیئر کی وجہ بن رہی تھی، اینڈ ایون پارٹنرشپس کے جو کاروبار ہوتے ہیں ان کی گروتھ کی وجہ بن رہی تھی۔ بٹ جیسے ہی 17 تاریخ کو کیلنڈر کے اعتبار سے مرکری ریٹروگریشن میں جائے گا، یہ سب فیسلٹیز جو ہمارے پاس میسر تھیں نیچرلی، ان کا فقدان، ان میں کمزوری، ان میں سینسٹیوٹی آنا شروع ہوگی۔ جو ریلیشن بہت سٹرونگ ہے، میاں بیوی کے ہوں یا بزنس والوں کے ساتھ، ان ریلیشنز میں مرکری اگر کچھ فیول کر کے انہیں گروتھ دے گیا اور یہ آپس میں بہت سول لیول پر اٹیچ ہیں، تو پھر اس ریٹروگریشن سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بٹ ایسے میاں بیوی جن کے درمیان پہلے ہی عداوت ہے، جن کے کمیونیکیشن میں پہلے ہی بہت ڈسٹنس ہے، جن کے درمیان ذہنی ہم آہنگی پہلے ہی نہیں ہے، وہ بڑے ایج والے پیئرز ہیں کہ بس ذرا سی بات ہوئی اور ان کے درمیان جھگڑا یا تکرار شروع ہو گئی، تو یہ والی سچویشن جو 17 تاریخ سے ریٹروگریشن آف مرکری کی صورت میں شروع ہونے والی ہے، یہ ان کے لیے تھوڑی ٹربل کی وجہ بنے گی، تھوڑی ٹربل کی۔ اگر صرف مرکری ریٹروگریڈ ہوتا تو بہت ٹربل ہوتی، بٹ مزے کی بات یہ ہے کہ ویری نیکسٹ آفٹر 2 days 17 تاریخ کو مرکری کی ریٹروگریشن اینڈ 19 تاریخ کو سن 6th ہاؤس سے نکل کر 7th ہاؤس میں آ جائے گا، 6ٹھے گھر سے نکل کر 7ویں گھر میں داخل۔ اینڈ یو نو، سورج جب بھی کسی بھی ہاؤس میں جاتا ہے وہاں فرینڈلی بیہیو دیتا ہے، وہاں کی نیگیٹیوٹیز کو کم کر دیتا ہے، وہاں کی پازیٹیوٹیز کو بڑھا دیتا ہے، وہاں نیو فورس آف لائف پروڈیوس کرتا ہے۔ اگر سورج 7ویں گھر میں اکیلا ہوتا تو بریوری لاتا، اٹیچمنٹس لاتا، ٹائم کو فصل بہار میں شفٹ کر دیتا۔ مرکری کی ریٹروگریشن جتنا بھی نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہی ہو ریلیشن شپ میں، ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشنز میں، شادیوں کے ڈیلے ہونے کی وجہ بن رہی ہو، لو ونز کے ساتھ کمیونیکیشن نیگیٹو ہو رہی ہو، لوگ آپ کو سمجھ نہ پا رہے ہوں، ذہنی کارکردگی آپ کی متاثر ہو رہی ہو، سورج کے وہاں آنے سے ریکوری ہو جائے گی بہت حد تک، آلموسٹ ہاف ان اسٹرینتھ۔ اگر 100% خرابی تھی تو 50% رہ جائے گی، لیکن 50% بہرحال ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ 0% ہو جائے۔ اس کے لیے کچھ ریمیڈیز ہیں، اینڈ پر میں وہ بیان کروں گا، اس کو ضرور فالو کریے، وہ آپ کے لیے مفید ہوگی۔ مرکری کی ریٹروگریشن ایک ایونٹ تھا پہلے ہی دن، پھر 2 دن کے بعد 19 تاریخ کو سورج آپ کے 7th ہاؤس میں، دیٹ از اے پازیٹیو ایونٹ، اور یہ ہر ہی طرح کے ورگوز کے لیے بڑا مفید ہوگا۔ ایسے ورگوز جو اپنی پرسنالٹی، اپنے نیم، فیم، اس کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو سورج وہاں سپورٹ کرے گا۔ نئے کاروبار، پارٹنرشپ کے کاروبار، نئی شادی کے لیے کوششیں، شادی میں گروتھ، ڈیسیجنز، یہ سب ہو پائیں گے۔ اینڈ تیسری خبر جو میرے پاس ہے وہ ہے 23 تاریخ کو، اس ہفتے کے آخری دن نیا چاند ہو جائے گا۔ اینڈ مزے کی بات دیکھیں، کیا انسیڈنٹ ہے
کہ جو نیا چاند ہوگا وہ بھی 7th ہاؤس میں ہی ہوگا. سورج، نیا چاند اینڈ ریٹروگریشن آف مرکری، تینوں ہی خبریں 7th ہاؤس سے ریلیٹڈ. اینڈ نیو مون از آلویز اے بگ ایونٹ فار دا ریلیشن شپ. اگر کسی کی شادی اس سیزن میں ہو نئے چاند والے دن، تو ان کے درمیان ایموشنل اٹیچمنٹس غیر معمولی ہوں گی، پازیٹیو ہوں گی، محبت کے فیصلے ہو پائیں گے، رومانوی کامیابیاں حاصل ہو پائیں گی، ناراضگیوں کا خاتمہ ہو پائے گا. لیکن نیو مون سے جو فیول ملے گا، جس سے ناراضگیوں کا خاتمہ ایکسپیکٹڈ ہے، وہ تھوڑا ہے، اور ریٹروگریشن آف مرکری سے جس سے ناراضگیوں کی وجہ بن سکتی ہے وہ زیادہ ہے. سو ون مرکری کرے گا، سو ٹربل از دیئر، لہٰذا اسے آرٹیفیشلی فیول کر کے ریکوری کی جائے. آپ کے لیے یہ صرف 7th ہاؤس کی ٹربل نہیں ہوگی ورگوز، آپ کا یہ رولنگ پلانٹ بھی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی نیچر میں بھی کچھ بھونچال آئے گا، کچھ کمیاں، کچھ سینسٹیوٹی کا اضافہ، وبائی امراض میں گھر جانا، جذبات کا ایک دم سے شدت پکڑنا اور نیگیٹیولی موڈ سوئنگ ہونا، غصہ زیادہ کرنا، جلد بازی کرنا، فضول خرچی کرنا، زیادہ سوچنا، لوگوں کے راز ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، بدخوئی کرنا، یہ سب پاسبلٹیز میں سے ہے. تھوڑا دھیان کریے، ان سب چیزوں کو سمجھ کر آگے چلیے. اگر تو خود ہی ورگوز آپ کے پاس کوالٹی ہے، اسکلز ہیں، ایلیجبلٹیز ہیں، اور آپ اس سچویشن کو ریکور کر جائیں، تو دین فائن، یو ہیو دا کیپیسٹی. اور اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ وقت کے تھپیڑوں نے آپ پر کوئی اثر نہیں چھوڑا، اینڈ آپ کی صلاحیتیں اس ٹائم پیچ کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئی. بٹ اگر آپ کی کمپلین لیولز بڑھ رہے ہوں، ہیلتھ ایشوز پروڈیوس ہو رہے ہوں، ریلیشن شپ ٹربلز پروڈیوس ہو رہی ہوں، تعلیمی کارکردگی میں دل نہ لگ رہا ہو، سودے نہ بن رہے ہوں، ڈیلز فلاپ ہو رہی ہوں، بزنس پارٹنرشپ میں پرابلمز اٹھ رہی ہوں، لرننگ کیپیسٹی ڈاؤن ہو جائے، بات کرنے کے انداز میں ترش پن آ جائے، ایک دم سے خرابی آ جائے، تو پھر آپ کو ریمیڈیز کی طرف جانا چاہیے. اینڈ آئیڈیل ریمیڈی از بائی دا جمولوجیکل رولز آف ٹریٹمنٹ، دا آرٹ آف ہیلنگ، جمولوجیکل آرٹ آف ہیلنگ. اگر آپ بلو سفائر، یلو سفائر یا پھر روبی میں سے تینوں میں سے کوئی ایک سٹون 8 کیرٹ کا پہنیں گے، تو اس کی ریڈیشن سے آپ کو اتنی مدد، اتنی سپورٹ مل جائے گی کہ ریٹروگریشن آف مرکری نہ صرف دس ٹائم بلکہ اس نے 3 دفعہ جو ادروائز سال میں ریٹروگریڈ ہونا ہے، ان سب کو وہ بیلنس کر دے گا. اینڈ آپ کے لیے بوسٹنگ، آپ کے لیے ریپیئرنگ، آپ کے لیے پروٹیکشن کی وجہ بھی بنے گا. اور سورہ شمس مذہبی نوعیت کی ایسی ریمیڈی ہے جو ٹائم کی خرابیوں کو ریپیئر کر سکتی ہے. ٹائم کی خرابیوں کو آپ ادروائز ریپیئر نہیں کر سکتے، کوئی گولی کھا کر، کوئی میڈیسن، کوئی انجیکشن لگوا کر، سبزیاں کھا کر یا گوشت کھا کر آپ ریپیئر نہیں کر سکتے. ٹائم ڈیزاسٹرز کو ریپیئر کرنے، میرا یہ ماننا ہے، دیٹ از مائی انالیسز ان مائی 17 ایئر کیریئر، افلاکی جتنی بھی ناگہانی ہوتی جو آسمان سے اترتی ہے، اسے آسمان والے کو پکارنے سے ہی حل کیا جا سکتا ہے، اس پر آپ کا زور نہیں ہے. اور اس کو حل کرنے کے لیے میں نے 17 سال میں اسی قرآن حکیم سے سورہ شمس کو ٹول آف ریپیئرنگ پایا ٹائم کے لیے. وقت کو اگر ٹھیک کرنا ہو تو سورہ شمس آئیڈیل. اور آپ یہ مجھے فالو نہیں کریں، میں تو اپنے طور پر تو پڑھ رہا ہوں، اینڈ آئی ایم سو ہیپی. آپ دیگر لوگوں کے ایکسپیرینسز، جنہوں نے پڑھا ہے ان کے ایکسپیرینسز دیکھ لیجئے، یا خود پڑھ کر ایکسپیرینس کر لیجئے، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. روحانیت کے جتنے بھی قوانین ہوتے ہیں یا جو بھی ہم مشورہ دیتے ہیں جو اسپرچول سائیڈ کا ہوتا ہے، یہ صرف انہی لوگوں کے لیے کارآمد ہے جو عملی اقدامات کریں. جنہوں نے صرف بیٹھے بٹھائے عذر دے دینا ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا، ان کے لیے یہ بالکل مفید نہیں. انہیں ادروائز بھی کئی طرح کے مذہبی پرفارمنسز عجیب لگتی ہیں یا ایکسٹرا لگتی ہیں، انہیں کہتے ہیں مذہب ایک خام خواہ کا بوجھ ہے. لیکن جن لوگوں کو پتہ ہے کہ زندگی میں مذہب کی کیا اہمیت ہے، قرآن کی کیا اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر یا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے یا اس کے آگے التجا کرنے کی کیا اہمیت ہے، وہ اس سورہ شمس کو ضرور پڑھیں گے اور فائدہ بھی اٹھائیں گے. دیٹ از مائی پریڈکشن، اینڈ ناٹ پریڈکشن آن دا بیہاف آف کیلکولیشن، پریڈکشن آن دا بیہاف آف مائی ایکسپیرینسز. خیر، میری کم بات کو زیادہ سمجھیے اینڈ ضرور پرفارم کریے.
معلومات بھی میں نے آپ کے حوالے کر دی، امید ہے آپ کے کافی سارے سوالوں کا جواب ہو گیا. ریمیڈی بھی میں نے آپ کے حوالے کر دی جو میری بیسڈ ہے، لیکن پھر بھی یہ اوور آل ایکٹیویٹیز ہیں. انفرادی طور پر آپ کو ایک دفعہ اپنے ذائچے کی طرف، اپنے پرسنل لائف چارٹ یا برتھ چارٹ کی طرف جانا چاہیے. اس سے آپ کو اپنی ذاتی نوعیت کی صلاحیتوں کا، ٹائم بیہیویئرز کا، ٹرانزٹ سیزن آف 2020 کا، بیہیویئر آف ڈیفرنٹ پلینٹس کا، آپ کے زندگی کے معاملات پر اس کا اندازہ ہو جائے گا. اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، اگر ان پر رابطہ کریں گے تو آپ کو وہاں سے اپنا پرسنل چارٹ بنانے کا طریقہ پتہ چل جائے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے. اگلے ہفتے مزید اچھی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. لیکن جاتے جاتے میری وہ جو ہمیشہ کی طرح درخواست رہتی ہے کہ اگر میری یہ دی ہوئی معلومات آپ کے کسی کام آ رہی ہوں تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں ہمارے لیے اس دنیا کی قیمتی ترین چیز ہے، بلکہ آخرت کی بھی قیمتی ترین چیز، اگلے جہان کی قیمتی ترین چیز جو آپ کی طرف سے مجھے مل سکتی ہے. ضرور میرے لیے دعا کریے گا. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. اس سبسکرپشن سے ہماری ذرا حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. میرا ٹیم بہت خوش ہوتی ہے، ان کی محنت جب بر آتی ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے بعد.